السلام علیکم، صافی میتھس میں خوش آمدید اسٹوڈنٹس۔ اس ویڈیو میں 9 کلاس کے میتھمیٹکس کا پہلا چیپٹر جو میٹریسز کو ڈیل کرتا ہے کے بارے میں شروعات کرتا ہوں۔ اس میں میٹریسز چیپٹر کے پہلے ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ کچھ بنیادی تعریفیں جو میٹریسز میں استعمال ہوتی ہیں وہ سمجھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں میٹرس کی تعریف سے، جسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں: A matrix is a rectangular arrangement of numbers, expressions or variables in the form of rows and columns. So یہاں پہ سب سے پہلے اس سے تو سمجھتے ہیں نمبرز، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نمبرز ریئل بھی ہو سکتے ہیں اور کمپلیکس بھی ہو سکتے ہیں، اسی لیے میٹریسز کے اندر ریئل نمبرز بھی پاسبل ہیں اور کمپلیکس نمبرز بھی پاسبل ہیں۔ میٹریسز کے اندر نمبرز کے علاوہ ہمارے پاس ایکسپریشن بھی ہو سکتے ہیں، اور ایکسپریشنز کے اندر ہمارے پاس کانسٹنٹ یا ویریبلز بھی ہو سکتے ہیں۔ میٹریسز کو ہم ہمیشہ ارینج کرتے ہیں روز اور کالمز کے صورت میں۔ تو آئیے اب پہلے ہم یہ چیز سمجھتے ہیں کہ ریکٹینگولر ارینجمنٹ ہم اس کو کیوں کہتے ہیں، اور پھر اس تعریف کے اندر جو دوسرے لفظ میں نے استعمال کیے ہوئے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے کچھ نمبرز ارینج کیے ہوئے ہیں۔ اس نمبرز کے اندر کچھ ہمارے پاس کانسٹنٹ بھی ہیں، یہ کانسٹنٹ بھی ہو سکتی ہیں جس طرح میں K لکھتا ہوں، یہاں پہ ایکسپریشنز بھی ہیں، اور کچھ اور کانسٹنٹ یا ویریبلز بھی ہو سکتی ہیں، یعنی جو میں نے الفابیٹس لکھی ہیں یہ نمبرز بھی ہو سکتی ہیں، یہ ویریبلز بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اگر اس ارینجمنٹ کو میں دیکھ لوں، اس میں جو یہاں پہ ہے A+B، یہ ہمارے پاس ایک ایکسپریشن ہے، اور اس کو میں ریکٹینگولر ارینجمنٹ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر اس ڈائریکشن میں جاؤں تو جو نمبرز میں نے ارینج کیے ہوئے ہیں وہ زیادہ ہے بجائے ورٹیکل فارم میں۔ اگر اس طرف میں جاؤں تو یہ نمبرز کم ہیں، کیونکہ یہاں پہ 17C یعنی 3 چیزیں میں نے ارینج کی ہوئی ہے، اور اس ڈائریکشن میں نے 4 مختلف چیزیں ارینج کی ہوئی ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ ایک ریکٹینگل کا فارم اختیار کرتا ہے، اور اس کو میں ایک ریکٹینگولر ارینجمنٹ کہتا ہوں۔ اب ان نمبرز، ایکسپریشن اور ویریبلز کے ریکٹینگولر ارینجمنٹ کو اگر میں اسکوائر میٹریسز میں بند کر دوں، یا پھر اس کو میں پیرانتھیسس کے اندر بند کر دوں، تو اس فارمیٹ کو چاہے میں اس فارم میں لکھ دوں یا اس کو میں ان پیرانتھیسس میں لکھ دوں، اس کو پھر ہم میٹرس کہلاتی ہیں۔ اب میٹرس کے اندر ہر ایک نمبر کو، یا ہر ایک نمبر یا ایکسپریشن یا پھر ویریبل، ان کو ہم ایلیمنٹس بولتے ہیں۔ سو اس میٹرس کے اندر یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے، اسی طرح یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے، اور یہ ایکسپریشن بھی ایک ایلیمنٹ ہے۔ سو ہر پوزیشن پہ میٹرس کے اندر، ہر خاص پوزیشن پہ، چاہے ہمارے پاس ایک نمبر ہو، ایک ویریبل ہو یا ایکسپریشن ہو، ان سب کو ہم الگ الگ ایلیمنٹ بولتے ہیں۔ اب آئیے اس میٹرس کے کچھ اور خاصیتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے میں اب یہ ایک میٹرس لکھتا ہوں، اور اس میٹرس کو میں نام دیتا ہوں کہ یہ میٹرس A ہے، اور اگین اگر آپ دیکھ لیں تو اس میٹرس کے اندر میرے پاس نمبرز بھی ہیں اور ان نونز بھی ہیں، جس طرح A اور C ان نونز ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ ایلیمنٹس جو ہے وہ میں نے نیگیٹو لکھ دیے ہیں، جس طرح یہاں پہ میں -C اور -B لکھ دیتا ہوں، تو یہ نیگیٹو نمبر ہے۔ اچھا، اسی ہی میٹرس کو میں دوسری طرف پیرانتھیسس میں بھی لکھ سکتا ہوں، جس طرح میں نے اوپر بیان کیا ہوا ہے کہ یہ فارم بھی میٹرس کا ہے اور یہ فارم بھی میٹرس کا ہے۔ اب اس میٹرکس کے اندر جو ایلیمنٹس ورٹیکلی ارینج ہیں
جس طرح A-3 ہے 2 اور C، ٹھیک 2 اور C ہے -B اور 5 ہے، ان کو ہم کالمز کہتے ہیں. اسی لیے A-3 میرے پاس پہلا کالم ہے، A-2 اور C دوسرا کالم ہے، اور -B اور 5 تیسرا کالم ہے. سو یہ ایک میٹرکس ہے جس کے اندر ہمارے پاس 3 کالمز ہیں. اسی طرح اگر اس کالم میں ہاریزنٹلی جو ایلیمنٹس ارینج ہے ان کو دیکھ لوں تو ان ایلیمنٹس کو ہم روز کہتے ہیں. تو جو A2-B ایلیمنٹس ہے یہ اس میٹرکس کی پہلی رو بنا لیتا ہے، -3C اور 5 اس میٹرکس کی دوسری رو بنا لیتا ہے. سو اس میٹرکس کے اندر 3 کالمز ہیں اور 2 روز ہیں. اب میٹرکس کے روز کو عام طور پر ہم M سے ڈینوٹ کرتے ہیں، اور اس لیے یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ اس میٹرکس کے اندر 2 روز ہیں. اسی طرح کالمز کو ہم عموماً N سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اس لیے میں لکھتا ہوں کہ اس میٹرکس کے اندر 3 کالمز ہیں. اب نمبر آف روز اور نمبر آف کالم سے ہم ایک اور چیز بھی ڈیفائن کرتے ہیں جس کو ہم میٹرکس کا آرڈر کہلاتے ہیں، اور اس آرڈر کو ہم اس فارم میں لکھتے ہیں M×N. تو چونکہ M روز ہیں اور N کالمز ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ روز ٹائمز کالمز میکس دا آرڈر آف اے میٹرکس. اب یہ جو آرڈر ہے یعنی روز اور کالم کے ملٹیپلیکیشن سے ہمیں جو نمبر ملتا ہے وہ حقیقت میں ہمیں میٹرکس کے اندر ایلیمنٹس کے تعداد کے بارے میں بتاتے ہیں. مثال کے طور پر اس میٹرکس میں 2 روز ہے اور 3 کالمز ہے، ان دونوں کے ملٹیپلیکیشن سے ہمارے پاس 6 بنتا ہے، اور اگر ہم یہ ایلیمنٹس کاؤنٹ کریں تو یہاں پہ ٹوٹل 6 ایلیمنٹس ہے، 1 2 3 4 5 اور 6. So the order of a matrix gives us the number of elements inside the matrix. یعنی میٹرکس کی جو آرڈر ہے وہ ہمیں نمبر آف ایلیمنٹس بتاتا ہے. اب اگر میں میٹرکس، اب ہمیشہ کسی میٹرکس کو لکھتے ہوئے اس کے آرڈر کو ہم سبسکرپٹ میں لکھ دیتے ہیں. جس طرح میں یہ لکھتا ہوں، اور اس کو ہم بولتے ہیں کہ A is a matrix with M rows and N column. اور اگر A کے لیے میں اب اس کی ایکچوئل فارم میں لکھنا چاہوں تو A ہمارے پاس بن جاتا ہے کہ A is a matrix with 2 rows and 3 columns. تو اس کو ہم اس فارم میں لکھتے ہیں. اس کو زیادہ جاننے کے لیے ہمارے پاس یہ ایک دوسری میٹرکس ہے جس کو میں B سے لکھتا ہوں. اس کے اندر اگر میں دیکھوں تو یہ ایک رو ہے اور میرے پاس 3 کالمز ہے. تو اس میٹرکس کی جو نمبر آف روز ہے وہ میں 1 سے لکھ دیتا ہوں، اور اس کے نمبر آف کالمز کو میں 3 سے لکھتا ہوں، اور اس میٹرکس کی جو آرڈر ہے اس آرڈر کو میں پھر اس فارم میں لکھتا ہوں کہ B is a matrix of 1 rows and 3 columns. اور اگر ان دونوں کو میں ملٹیپلائڈ کر دوں تو اس سے میرے پاس 1 × 3 = اور اگر یہاں پہ میں میٹرکس میں دیکھ لوں تو ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف ایلیمنٹس بھی 3 بنتے ہیں. سو دا آرڈر آف اے میٹرکس gives us the number of elements inside the matrix. اب آئیے 2 یا 2 سے زیادہ میٹرکسز کب ایک دوسرے کے برابر ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں. تو 2 میٹرکسز، 2 یا 2 سے زیادہ میٹرکسز آپس میں برابر ہوں گے اگر وہ 2 شرائط پوری کر رہی ہوں، جس میں سے پہلی کنڈیشن ہے they are of same order. یعنی اگر آپ نے کہیں یہ دیکھنا ہے کہ 2 میٹرکسز جو آپ کو دیے گئی ہیں کیا وہ آپس میں برابر ہے یا نہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ کنڈیشن دیکھنی ہے کہ جو میٹرکسز آپ کو دیے گئی ہیں کیا ان کا آرڈر آپس میں برابر ہے یا نہیں. یعنی ان میٹرکسز کے نمبر آف کالمز اور نمبر آف روز آپس میں برابر ہے کہ نہیں. اب اگر ان کے آرڈر آپس میں برابر ہو تو پہلی کنڈیشن پوری ہو رہی ہے، تو پھر آپ نے دوسری کنڈیشن کی طرف موو کرنا ہے، اور دوسری کنڈیشن ہے کہ ان میٹرکسز میں کرسپونڈنگ ایلیمنٹس آپس میں برابر ہو. سو دا کرسپونڈنگ ایلیمنٹس
اب وہ the matrices are equal. اگر یہ دونوں کنڈیشنز ایک ساتھ سیٹسفائڈ ہو رہی ہوں تو ان میٹریسز کو ہم ایکول میٹریسز پہ بولتے ہیں. آئیے اس چیز کو ایک مثال کے تھرو سمجھ لیتے ہیں. میرے پاس ایک میٹرکس ہے جس کو میں اے سے ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور اگر میں دیکھ لوں تو میٹرکس اے میں نمبر آف روز جو ہے وہ 3 ہے اور نمبر آف کالمز 2 ہے. اسی طرح میٹرکس بی ہے، اور میٹرکس بی کو بھی اگر میں دیکھ لوں تو اس میں نمبر آف روز 3 ہے اور نمبر آف کالمز 2 ہے. یعنی یہ دونوں میٹرکسز پہلی کنڈیشن کو سیٹسفائڈ کر رہے ہیں. اور اگر دوسری کنڈیشن کی طرف میں آ جاؤں تو موجودہ فارم میں یہ دونوں میٹرکسز سیکنڈ کنڈیشن کو وائلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ میٹرکس اے کے پہلے رو میں سیکنڈ رو ایلیمنٹ ہے وہ 2 ہے، اور میٹرکس بی کا جو سیکنڈ ایلیمنٹ پہلے رو میں سیکنڈ ایلیمنٹ وائی ہے. اسی طرح سیکنڈ رو میں میٹرکس اے کا جو پہلی ایلیمنٹ ہے وہ 3 ہے، اور میٹرکس بی میں سیکنڈ رو کی پہلی ایلیمنٹ x ہے. تو سو اس فارم میں میٹرکس اے از ناٹ ایکول ٹو میٹرکس بی. یہ کب برابر ہو سکتی ہیں؟ یعنی آرڈر آف اے از اکول ٹو آرڈر آف بی. پہلی کنڈیشن سیٹسفائڈ، لیکن دوسری کنڈیشن تب سیٹسفائڈ ہوگی جب میٹرکس بی میں x کی ویلیو 3 کے برابر ہو، اور اسی طرح میٹرکس بی میں y 2 کے برابر ہو جائے. اگر یہ دونوں ویلیوز ہم ریپلیس کریں تو پھر اس صورت میں ویکٹر میٹرکس اے از اکول ٹو میٹرکس بی، یعنی اس صورت میں اے اور بی میٹریسز آپس میں برابر ہیں. تو پھر دونوں کنڈیشن، یہ کنڈیشن اور یہ کنڈیشن سیٹسفائڈ ہو جاتی ہے.